شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی رسول کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی رسول کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں، اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔
ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں مسکینوں کا، اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ فے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں
اگر تم جلاوطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب ہیں۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی،
لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر اہل قبر سے نا امید ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے،
حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔
یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیانکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہ یہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔
बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब है। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे तो वो उसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। अल्लाह बड़ा कद्रदान, बड़ा बुर्दबार है। वो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, जबरदस्त हिकमत वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो उनकी इद्दत में उन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो। न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वो खुद निकलें। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद उसके बाद अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाएं तो उन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक उन्हें अलग कर दो और आपस में से दो आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका उसे गुमान भी न हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसे काफी होगा। अल्लाह अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउमीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुभा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही न हुआ हो। और हामिला औरतों की इद्दत उनका वज़ा हमल है। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा भारी अज्र देगा। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहां तुम रहते हो वहां उन तलाक वाली औरतों को रखो और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ न पहुंचाओ। और अगर वो हमल से हों तो जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम उन्हें उनकी उजरत दे दो और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो उसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए और जिस पर उसके रिस्क की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हस्बे हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी है। अल्लाह तंगी के बाद आसानी फरागत भी कर देगा। और बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म से और उसके रसूलों से सरताबी की तो हमने भी उनसे सख्त हिसाब किया और उन्हें अजाब किया, अनदेखा सख्त अजाब। बस उन्होंने अपने करतूत का मजा चख लिया और अंजाम कार उनका खसारा ही हुआ। उनके लिए अल्लाह ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ए अक्लमंद ईमान वालो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतार दी है, यानी रसूल जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम पढ़कर सुनाता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लाएं और नेक अमल करें वो तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आए। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उसे बेहतरीन रोजी दे रखी है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उसी के मिस्ल जमीनें भी। उसका हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और यकीनन अल्लाह ने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है उसे आप क्यों हराम करते हैं?
کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبریل ہے، اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر و معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔